چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، چل کے بولو چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا۔ مدینہ شریف جس کو جانا چاہتا ہے، جو جانا چاہتا ہو وہ خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ مدینہ شریف کسی ایرے کا نام نہیں ہے، بلکہ مدینہ اس شہر کا نام ہے جس شہر میں میرے آقا جلوہ فرما ہے، جس شہر میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، وہ مدینہ شریف جہاں پر 70,000 ملائکہ صبح آتے ہو اور 70,000 ملائکہ شام کو آتے ہو، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے پوری عمر میں کبھی اسی کو موقع نہیں ملتا ہے۔ مدینہ شہر ایسا شہر ہے، ملاحظہ فرمائیں، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا، کھولتا ہوں لب جیسے در کھلا مدینے کا۔ ایک مرتبہ زمین و آسمان میں گفتگو ہوئی، آسمان نے کہا اے زمین میں بڑا ہوں، زمین کہنے لگی اے آسمان میں بڑی ہوں، آسمان نے کہا نہیں میں بڑا ہوں۔ بہت دیر تک گفتگو چلتی رہی، آخر زمین نے کہا آسمان اگر تو بڑا ہے تو ذرا بتا دے تیرے اندر کیا موجود ہے، تیرے اندر خوبیاں کیا ہے؟ ارے کوئی خوبی ہوتی ہے کسی کے اندر تبھی تو بڑا کہلاتا ہے، اگر بھی نہیں تو بڑا کیسے؟ آسمان بتا دے۔ آسمان کہنے لگا اندر چاند موجود ہے، میرے اندر ستارے موجود ہیں، میرے اندر سورج موجود جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہوا نظر آتا ہے، میرے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، اس لیے میں بڑا ہوں۔ اب زمین سے پوچھا آسمان نے، زمین تم بتا دے، ارے تم ہی تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں بڑی، آخر تو بتا دے بڑی کیوں ہے، تیرے بڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو زمین نے کتنا پیارا جواب دیا، ملاحظہ فرمائیں، زمین نے کہا سن، تیرے اندر چاند موجود ہے میں جانتی ہوں، تیرے اندر سورج موجود میں جانتی ہوں، تیرے اندر ستارے موجود میں جانتی ہوں، لیکن اے آسمان سن لے، میرے اندر وہ ذات موجود ہے جس ذات کے صدقے میں رب نے آسمان کو بنایا ہے، جس ذات کی طرف جس نبی کے صدقے میں رب نے سورج کو بنایا ہے۔ اگر تیرے اندر سورج موجود ہے تو یہ سورج کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے، مدینے کے تاجدار کی وجہ سے سورج ہے، یہ ستارے جو ہیں یہ مدینے کے تاجدار کی وجہ سے ہے۔ اگر مدینے کا تاجدار رب تبارک و تعالیٰ نے مدینے کے تاجدار کو پیدا نہ کیا ہوتا تو چاند سورج کا وجود نہ ہو رہا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا کہہ دیا آسمان کی کھلبلی بچی، اب آسمان کہہ رہا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، جو ذرا سمجھے ہوں گے وہ سبحان اللہ ضرور بولیں گے۔
آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، آسمان کی خواہش ہے میں زمین بن جاؤں، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا، جب سے اس نے دیکھا ہے مرتبہ مدینے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ تم تو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے کیوں؟ وہاں جانے سے کیا ملتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جاتے کیوں؟ ارے وہاں کیا رکھا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں، ایک عاشق سے پوچھو گے تو ایک عاشق یہی جواب دے گا کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، میری رضائی جانے مدینے تک نہیں ہے، اس لیے میں ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مخدوم اشرف کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں، حضور حافظ ملت کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں، حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں اس لیے جاتا ہوں۔ میں تو گنہگار ہوں، مدینے سے میرا کنیکشن نہیں ہو سکتا ہے، مدینے سے میرا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے میں ولیوں کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اس لیے کہ ولیوں کا جو کنیکشن ہے، ولیوں کا جو کنیکشن ہے، مخدوم اشرف کا جو کنیکشن ہے، اعلیٰ حضرت کا جو کنیکشن ہے، وہ ڈائریکٹلی مدینے والے تاجدار سے جا کے جڑتا ہے۔ ولیوں کی بارگاہ میں ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میرا بھی کنیکشن مدینے والے تاجدار کے ہاتھ ہے۔ ولیوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے ایک میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ اس لیے میں جاتا ہوں آستان اشرف پہ، مطلب کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے میں جاتا ہوں آستان اشرف پہ، اس لیے میں جاتا ہوں آستان وارث پہ، اس لیے میں جاتا ہوں آستان خواجہ پہ، ہے دیار اشرف سے رابطہ مدینے کا، ہے دیار اشرف سے رابطہ مدینے کا، ہے دیار اشرف سے رابطہ مدینے کا۔ یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے، میں ان لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو لوگ جن لوگوں کے نصیب میں کبھی بھی روزے رسول کی حاضری کا شرف ہو جائے، میں ان لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں۔ نبی سے جو پیار کرتا ہوگا، قسم خدا کی یہ شعر جب میں پڑھتا ہوں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا مدینہ پہنچ گیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کاش اللہ رب العزت میرے نصیب میں وہ دن بھی لکھ دے کہ میں نبی کے در کی غلامی کرتا ہوں نظر آؤں، اور جس کے نصیبے میں نبی کے در کی غلامی ہو گئی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ملاحظہ فرمائے
کہ سر اٹھا کے مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں، سر اٹھا کے مت چلنا مت چلنا مصطفیٰ کے کوچے میں، سب کو یہ بتا دینا راستہ مدینے کا، سب کو یہ بتا دینا راستہ مدینے کا، سب کو یہ بتا دینا راستہ مدینے کا۔ اچھا دل سے بتائیے کہ اگر اللہ رب العزت نے نصیبے میں مدینہ شریف کی حاضری لکھ دی تو جانے کے بعد ذرا یہ بتاؤ آنے کا دل کہے گا؟ دل سے بتاؤ مدینہ شریف اگر پہنچ جاؤ تو آنے کا دل کہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں کہے گا۔ اس لیے کہ وہاں پہنچنے کے بعد لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کاش اللہ رب العزت میرے نصیب میں یہیں پہنچ لکھ دے اور مصطفیٰ کے شہر میں میری قبر بن جائے، ولیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، شہداء کے ساتھ لوگ میرے بھی قبر پر فاتحہ دیں، لوگ میری بھی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے۔ اور شہر مقدس آپ علماء کرام سے پوچھو گے تو اگر کسی نیک صالح انسان کی قبر کے بغل کسی اگرچہ گنہگار کی قبر ہی کیوں نہ ہو تو ایک نیک صالح انسان کی وجہ سے اس گنہگار کی مغفرت فرماتا ہوا نظر آتا ہے، گناہوں کو ختم کرتا ہوا نظر آتا ہے اللہ رب العزت۔ اب ذرا سوچو مدینہ شریف میں اگر مر گیا کوئی اور مرنے کے بعد وہیں قبر اس کی بنا دی گئی، بنانے کے بعد اب ذرا سوچو جس شہر میں مدینے والا تاجدار ہو رب تبارک و تعالی اس کو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے، اس کو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ جانے کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں کہتا کہ میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں۔ ملاحظہ آخری شعر ہے، ہم جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، ہم جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، کہ ہم جمال سے پوچھیں جمال سے پوچھیں کیا جمال طیبہ ہے، جو گیا مدینے میں ہو گیا مدینے کا، جو گیا مدینے میں ہو گیا مدینے کا، کہ چھیڑتا ہوں میں بھی اب تذکرہ مدینے